کام ہوگا وہاں پہ تاکہ لوگ اپنے دیہاتوں میں بیٹھ کے کام کریں، لاہور کی طرف، کراچی کی طرف، پشاور، راولپنڈی کی طرف نہ جائیں. یہ جو چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اگر نظر نہیں آتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے اثرات بہت دور پا ہیں کہ آپ کی مائگریشن نہیں ہوگی. کووڈ کی بات کرتے ہیں تو ایک پینڈیمک ہے جس سے یہاں پہ بات کی، میں حلفیہ کہتا ہوں ان کو اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے 3 بندوں سے باتیں کر لینے سے اور بہت بڑے سردار بن لینے سے یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. باتیں ہوتی ہیں جب آپ پریکٹیکلی آئیں، جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. 1 گھنٹے کے اندر رسپانس چاہیے ہوتا ہے. جو رسپانسز ان کے تھے وہ ہم نے دیکھے ہیں. جیسے شوگر ملیں سینٹرل سے ساؤتھ پنجاب میں شفٹ کی، اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی، اس کا جس کی حکومت تھی، جس کو فائدہ ہوا، ذرا کھڑے ہو کے نر بنے اور بات کریں ہمارے ساتھ. ان لوگوں نے کاٹن کا بیڑا غرق انہیں کیا. ہم لوگ کاٹن ایکسپورٹنگ ملک تھے، ہم لوگ کاٹن امپورٹنگ ملک بن چکے ہیں. یہ کس نے بیڑا غرق کیا؟ یہ پیپلز پارٹی نے کیا، PMLN نے کیا، ان کے لیڈران نے کیا جو چور تھے، چور ہیں، بچتے چھپتے ہیں. صرف ان لوگوں نے، اس حکومت نے 43 ارب روپیہ کووڈ کی طرف ڈالا، جس کے اندر 18 ارب روپیہ ڈائریکٹ بزنس کو ریلیف دیا، ٹیکس ریلیف، اور 25 ارب روپیہ دونوں ہیلتھ منسٹریز کو، اسپیشلائزڈ اینڈ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کو، PDMA کو، اینڈ زکوٰۃ والوں کو 703 ارب ملین روپے دے کر کم از کم غریبوں کو کچھ ریلیف دیا گیا. 144 ارب روپیہ جو مرکزی حکومت نے دیا، اس کے اندر سے 44 لاکھ خاندان پنجاب میں جن کو 12,000 روپیہ مہینہ ملا، اور اس کے اندر صرف 8.5 ارب روپیہ حکومت پنجاب نے ڈالا، اور وہ 54 بلین روپیز پنجاب کے لوگوں کو ملا. مجھے جس بات کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں نے کبھی ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف تو دیکھا ہی نہیں. انہیں صرف گرے انفراسٹرکچر کی طرف دیکھا جہاں سے کمیشنز آتی تھی. جو کچھ نندی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور سائیوال کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. باتیں کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت یہ کر دیا، 12,000 میگا واٹ بجلی بنا دی. ارے بھائی، میں بجلی کا میری ایکسپرٹیز ہے، ہمیں ایکسٹرا بجلی بنانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں صرف ٹرانسمیشن لاسز اور ہمیں نئی ٹرانسمیشن لائنز کی ضرورت تھی. لیکن وہاں پہ جناب اسپیکر، وہاں پہ کمیشن وہ نہیں ملتا تھا جو نئے پاور ہاؤسز میں ملتا تھا. ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ کہ ہم لوگوں نے صرف یہ چیزیں دیکھی ہیں کہاں سے ہمارے ذاتی جیبوں کو زیادہ فائدہ ہوتا تھا. ابھی کرونا کا ایفیکٹ آیا، پنجاب میں پینڈیمک آئی، اس کے اندر پنجاب کے اندر اس کا کم از کم 36,000 بستر موجود تھے. بدقسمتی یہ کہ لاہور میں اوور ویلم ہو چکی ہے ہماری ہیلتھ سروسز، لیکن ان ڈاکٹرز کو، ان ہیلتھ کیئر ورکرز کو انکریج کرنے کے لیے محکمہ صحت نے ایک اضافی تنخواہ ہر مہینے دینے کا جو بولا تھا وہ کام شروع ہو چکا ہے، اینڈ وی تھینک آور چیف منسٹر فار دیٹ. اور اس کے اندر جو شہید ہوگا، اس کے اندر فرنٹ لائن ورکر جو بھی شہید ہوگا، جیسے ہمارے فوجی محاذ پہ ہوتے ہیں، ان لوگوں نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا اس وارڈ میں جا کے. جو بھی شہید ہوگا 40 لاکھ سے لے کر 80 لاکھ روپے تک کا اس کو وہ شہداء فنڈ میں سے اس کو معاوضہ ملے گا. اور جہاں تک ہماری ٹیسٹنگ کیپیبلٹی کی بات کرتے ہیں، ٹیسٹنگ ہماری کیپیبلٹی جیسے دنیا میں ہے ویسے ہمارے پاس بھی ہے. جس کے معاشی حالات بہت اچھے ہیں وہ 1.5 ملین کا بھی ہر دن ٹیسٹ کر رہے، جن کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں وہ ایک ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے. ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب میں قریب 20,000 ٹیسٹ روزانہ پہ پہنچ چکے ہیں. بالکل بات انہوں نے صحیح کی معزز ہمارے اپوزیشن کے رکن نے کہ ابھی تک 1/4 بھی نہیں ہے. بالکل ہم ہرڈ امیونٹی کے لحاظ سے ہم اپنی پیک پہ نہیں پہنچے. لیکن معزز اسپیکر، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے یہ عوام اور حکومت کی مل کے ہوتی ہے. وی ہیو ٹو ایکٹ لائک ریسپانسبل پیپل. اگر ہم ریسپانسبل بن کے نہیں چلیں گے تو ہم اس بیماری کو اپنے گھر میں خود دعوت دے رہے ہیں. اگر حکومت یہ دیکھتی ہے کہ اکانومی کو بھی چلانا ہے اور ہم نے کووڈ کے ساتھ فائٹ بھی کرنی ہے، ایک سسٹمیٹک ہم نے اوپننگ بھی کرنی ہے شہروں کی، تو اس کے اندر وی ہیو ٹو بی مور ریسپانسبل. ہر وقت حکومت ریسپانسبل نہیں ہو سکتی ہے، عوام کو بھی ریسپانسبل ہونا ضروری ہے اس کے اندر. ہم لوگ جو باتیں یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے تھے بڑی خوبصورتی سے کہ اس حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا، اس حکومت نے بیڑا غرق کر دیا پنجاب کا، بیڑا غرق کر دیا وفاق کا.
میرا خیال ہے کہ پہلا وزیر اعظم ہے کہ جس کے بارے میں دنیا کا کوئی لیڈر یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کرپشن کا عنصر موجود ہے. فورن انویسٹرز کا سب سے زیادہ اس ٹائم پہ اگر کانفیڈنس ہے پاکستان میں تو اس پرائم منسٹر کی اپنے کریکٹر کی وجہ سے ہے. یہ نہیں ہے کہ کمیشنز کی ڈیل بڑا بھائی بیٹھا ہو اور چھوٹے بھائی کے ساتھ ہو, بیگم بیٹھی ہو تو خاوند کے ساتھ ہو, وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں, وہ بری لگتی ہیں ہر کسی کو, وہ اس لیے کہ ابھی پاکٹس کے اندر پیسہ آنا بند ہو گیا. ہم لوگوں نے اس بجٹ کے اندر ٹیکس ریلیف دے رہے ہیں جی, دیا ہے. ریڈکشن ان ایکسپینڈیچرز, فسکل بل ٹائٹننگ, سوشل پروٹیکشن پروگرامز فار پروموٹنگ سوشلی انڈر پریویلیجڈ کلاس پہلی دفعہ ہو رہا ہے. وہ جو پہلے ہوتا تھا وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ہم لوگوں نے تماشا دیکھا اور 18 ارب روپے کی کٹوتی ہم لوگوں نے ان کی اس کے اندر کرپشن کو پکڑ کے ہم نے جو بچائی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈائیورٹ ہوگا ڈیزرونگ لوگوں کی طرف. ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ جو ان کی سوچ بھی نہیں ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک انوویٹو فائنینسنگ کا طریقہ ہے پنجاب میں جس کے اندر 165 ارب روپے کے پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. ان another 250 بلین روپیز کے پروجیکٹس اور انڈر دا پروسیس جو آئیڈینٹیفائی ہوں گے. فورن انویسٹرز تیار ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ پینڈیمک آ گیا. ہم لوگوں کو صرف حکومت سے میری درخواست یہ ہوگی, ایز اے سٹنگ ممبر آف دا گورنمنٹ میری درخواست یہ ہوگی کہ یہ رولز کو ہم لوگ جتنا ایزی بنا سکیں اور جتنی ڈسکریشن ہم وہاں پہ بیوروکریسی کو کم دے سکیں تاکہ کوئی بندہ اپنی پامز کو گریس کرنے کے لیے رشوت نہ مانگے, تاکہ فورن انویسٹرز ڈسکریج نہ ہوں. وہ فورن انویسٹرز یہاں پہ آ گئے, یہ جو بھی حکومت بعد میں آئے گی, جو بھی آئے گا آج سے 30 سال بعد بھی, وہ دعا دے گا کہ خدا کا شکر ہے کوئی انویسٹمنٹ یہاں پہ آئی ہے. اس کے اندر اس بجٹ کے اندر 106 ارب روپیہ صرف جس کو ہم کورونا ایفیکٹ کہتے ہیں وہ رکھا گیا, جس کے اندر 56 بلین صرف بزنسز کو ہیلپ دینے کے لیے, ریلیف دینے کے لیے, اور 50 ارب روپیہ ڈائریکٹ کورونا کو فائٹ کرنے کے لیے ڈالا گیا ہے. ہاسپٹلز اینڈ ڈاکٹرز ابھی ان کو ریسپانسبل ہونا ہے, ان کو ٹیکس بریک دیے گئے, 16% سے 0 ریٹڈ کر دیا گیا تاکہ غریبوں کو وہ علاج معالجہ جو دے اس کے اندر کچھ ریڈکشن کر کے دے. ابھی یہ ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے غریبوں کو وہ ریلیف دیتے ہیں. 20 قسم کی سروسز کو 16% سے 5% تک لایا گیا ہے ٹیکس ریلیف میں. ریسٹورانٹس, بیوٹی پارلرز, ادر انٹرٹینمنٹ جو سیکٹر ہے اس کو اگین ریلیف دیا گیا ہے. 16% سے 16% جو بندہ کیش پے کرے گا اس کو 16% چارج ہوگا. جو ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ, جو ڈیبٹ کارڈ اینڈ کریڈٹ کارڈ جو جس سے پے کرے گا وہ 5% ٹیکس دے گا. تو یہ چیز دکھا رہی ہے کہ ہماری حکومت عوام کو سکھا رہی ہے ود ٹیکس انسینٹیوز کہ خدا کا واسطہ کیش پے کرنی بند کرو, آپ اس کو ڈاکیومنٹ کرو, اپنے پیسے جو دے رہے ہو اس اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرو تاکہ ٹیکس کلیکشن بڑھ سکے, تاکہ چور بازاری ختم ہو, تاکہ 2 نمبر کا پیسہ جو ہے وہ کہیں اور نہ جائے, وہ وائٹ ہو کے, کیونکہ آپ اس کو ڈاکیومنٹ کر کے پے کر رہے ہو تاکہ اس اکانومی کو وہ ہیلپ کرے. اور اگر ہم لوگ وہ بلیک اکانومی کو اگر ہم نے ٹیپ صحیح طرح کر لیا تو وہ جو آپ کی اکانومی ہے اس سے کم از کم دگنی پڑی ہوئی ہے, اور وہ ہم لوگوں نے نہیں کی. وہ آج سے ہم سے پہلے جتنی حکومتیں تھی جو بھی تھا یہ ان کی ساری مہربانی ہے. اگر ان لوگوں نے تھوڑی جرت کا مظاہرہ اس وقت کیا ہوتا تو خدا کے فضل و کرم سے ہم لوگ آج بہت خوشحال ہوتے اور شاید ان کے خلاف بھی اتنی باتیں نہ ہوتی جو ہم آج کر رہے ہیں. ہم لوگ حکومت اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے, چاہے وہ ٹیکس کلیکشن ہو, چاہے پیمنٹس ہو, چاہے خریداری ہو, چاہے کووڈ ہو, چاہے کہیں کرپشن ہو رہی ہے اس کو پی ایم کی کمپلینٹ سیل میں, سی ایم کے کمپلینٹ سیل میں اس کو باقاعدہ رجسٹر کروایا جائے. وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عوام اویئر ہو کہ ان کے حقوق ہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ ایک دن رات کو خواب میں آئے, سنگاپور چلے گئے, کھانا پیچھے بھول گئے, پی آئی اے کی فلائٹ سیری پائی لے کے آ رہی ہے. وہ باتیں ابھی ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور ہم لوگ بیگنگ بول یہ تب ٹوٹ سکتا ہے, یہ کشکول تب ٹوٹ سکتا ہے کہ جب ہم لوگ ٹیکس کلیکشن کی طرف ہم صحیح چلے جائیں. اور خدا کے فضل و کرم سے ہم لوگ صحیح, سمت ہماری صحیح ہے. خدا کی طرف سے ہمارے پہ امتحان ضرور ہے. اس کو اگر آپ خدا کی طرف سے, خدا سے دور ہٹیں گے, حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے, تو پھر سزا ہے. اگر خدا کی طرف رجوع کریں گے تو یہ امتحان ہے. ہم اس کو امتحان سمجھ کے ہم قبول کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو فائٹ کریں گے. ہم لوگوں نے اسٹیمپ ڈیوٹی میں کمی لائی,
5% से 1% ताकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिवाइव कर सके। प्रॉपर्टी टैक्स, अभी जिन लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स 30 सितंबर तक जमा होते हैं उनको रिलीफ दिया गया कि 10% के बजाय 5% जमा कराएं, 30 सितंबर तक उसको क्लियर करें। एंटरटेनमेंट टैक्स रिड्यूस किया गया 20% से 5% ताकि सर्विस इंडस्ट्री पिकअप कर सके। आपको रिबेट दिया जा रहा है 20% का कि कार का टोकन अगर यकमुश्त पे करते हैं तो 20% रिबेट है, अगर पंजाब ई पे के थ्रू पे करते हैं आप तो आपको 5% फर्दर रिबेट है। ये वो चीजें हैं कि जो इनोवेटिव है, शायद इन लोगों ने सोची नहीं, शायद इनको धचका लग रहा है कि हो क्या रहा है। बेशक हम लोग एक बहुत बुरे सख्त इकोनॉमिक एज वेल एज एक पेंडेमिक की वजह से हम इन हालात में से गुजर रहे हैं, लेकिन खुदा के फजलो करम से हम लोग कहीं भी अपने रिजॉल्व में कमी नहीं पाते हैं। हमने चाहे हमने अपने सीएम को यहां पे बैठे हुए देखा है और उस बजट के जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, एलोकेशन हुई है, चाहे हमने फेडरल में देखा है। यहां पे मैंने कम से कम 4 डिफरेंट फोरम्स में बैठ के जो आपके ट्रेडर्स हैं, आपके बिजनेस कम्युनिटी है, उनके साथ बैठ के बात की। दे सेड अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस इट्स अ वेरी बैलेंस्ड बजट, it's a good budget, and if they are saying this, I don't know ये लोग कौन से ताजर रहे हैं आज तक। बिजली का बिल शायद नहीं पे करते थे, गैस का बिल पे नहीं करते थे, शायद रेलवे के ट्रैक मुफ्त के आते थे, तो ऑब्वियसली वो वक्त खत्म हो गया। और मैंने कल एक बड़ी खूबसूरत इनकी बात सुनी, इन लोगों ने बातें करते करते एक हमारे मोजेस मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन ने बात की कि कुदरत का इंतकाम वाकया भयानकनाक होता है। बिल्कुल होता है, हम देख रहे हैं। गलत किया हो अल्लाह पाक हम लोगों को वो इम्तिहान में बार बार डाले, और अगर गलत ना किया हो तो उसकी फिक्र भी नहीं करनी चाहिए। ये शेर तभी याद आते हैं कि बंदे को अपने ऊपर जो गुजर रही है वो नजर आ रहा हो, वो भयानकनाक बिल्कुल होता है। पंजाब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी खलील ताहिर सिंधु साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।